کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جانور تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پر نعمتیں کی ہیں وہ گنوائی ہیں۔ کسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا فرمایا کہ تم ان سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہو، گائے بکری سے دودھ، اسی طرح دیگر جو جانور ہیں ان سے دیگر فوائد حاصل کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جانور تمہیں دودھ دینے کے ساتھ ساتھ تمہارا بوجھ اٹھا کر بھی شہر تک لے جاتے ہیں۔ کہ پہلے زمانوں کے اندر جو سفر ہوا کرتے تھے وہ لوگ اونٹوں کے ساتھ، اسی طرح خچر وغیرہ کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ان کے سامان ان پر ہوتے تھے، یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے نفع دینے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب پر ان پر سامان لادا جائے، کہ بوجھ سے زیادہ اگر سامان لادیں گے تو یہ ظلم کہلائے گا، اور ظلم شریعت کے اندر ناجائز و حرام ہے۔ کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم سر سبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ تمہارے جانور کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ اسلام ایک کتنا پیارا دین ہے کہ ہر چیز کو نبی پاک نے بیان فرمایا۔ جہاں پر انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے وہاں پر نبی پاک نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کچھ کھا لے تو وہ لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی درخت آپ نے لگایا، اس سے کسی نے کھا لیا یا کسی جانور نے یا کسی انسان نے تو وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں پر کھانے کا عرف نہیں ہوگا وہاں پر آپ کسی کے درخت سے بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتے۔ جہاں پہ کھانے کا عرف ہے کہ درخت جو باغات ہوتے ہیں یا لوگوں کے اپنے گھروں میں یا کہیں پہ درخت لگے ہوتے ہیں سب کھاتے ہیں، وہاں عرف ہوتا ہے، منع بھی نہیں کرتا، مالک کو اس سے جو ہے وہ تکلیف بھی نہیں پہنچتی، تو وہاں پر تو آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہ ہے یا ایسے درخت ہیں یا ایسا کھیت ہے کہ وہاں پر اجازت کے بغیر آپ درخت جو پھل اکھڑیں گے تو آپ کے لیے جو مسئلہ بنے گا۔ اسی طرح آپ نے جانور کسی کے کھیت میں چھوڑیں گے تو بھی آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، تو وہاں پر آپ کا جانور وغیرہ چھوڑنا یا پھل توڑنا جائز نہیں ہوگا جہاں پر عرف ہے۔ عرف کے مطابق اگر چھوڑیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ جائز کہلائے گا۔ اگر وہاں پر چھوڑنے کا عرف ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کھیتوں میں اپنے جانور چراتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر آپ چرا سکتے ہیں۔ حضرت سہال بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ پیڑ سے لگ گئی، تو ارشاد فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہو تو انہیں اچھی طرح کھانا بھی کھلاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک نے جانور کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں سرکار کے پاس ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شتربان کو مارا، اس سے فرمایا تو نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کے جو ہے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب اللہ ہم پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو ہم اللہ کی مخلوق پر طاقت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈالیں؟ آگے فرمایا
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر فوائد ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا، ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر بہت بڑی رحمت ہے۔ رب نے یہ چیزیں پیدا تو کی ہیں۔ اب ایک گھوڑے کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، کئی انسانوں کے برابر اس میں طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کے تابع ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتا ہے، جہاں اس کو باندھتا ہے وہ باندھا رہتا ہے، جب کھولتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ اونٹ کے اندر کتنی زیادہ طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی انسان کے تابع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ بھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو پیدا کرے گا، جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے، کہ ابھی دنیا کے اندر ایسی کئی مخلوقات ہیں جن کی ہمیں پہچان تک نہیں ہو سکی، جنہیں آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ایسی چیزوں کو پیدا کریں گے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اس میں فرماتے ہیں وہ تمام چیزیں آ گئی جو آدمی کے فائدے، راحت، آرام و آسائش کے لیے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آئندہ پیدا کرنا منظور تھا۔ جیسے گاڑی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، اسی طرح ریل گاڑیاں بھی سرکار کے زمانے میں نہیں تھیں، بحری جہاز بھی نہیں تھے، اسی طرح بسیں، ہوائی جہاز، اس طرح کی کئی چیزیں جو تھیں اس زمانے میں نہیں تھیں اور آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں۔ اچھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان بحری جہاز، ریل گاڑیاں، دیگر جو گاڑیاں ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے؟ مفسر صاحب سے ایک بار سوال ہوا جب انہوں نے تفسیر لکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کہ گاڑیوں کا ذکر بھی تمہارے قرآن کے اندر ہے، تمہاری موٹر سائیکلوں کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے، تمہاری بسوں کا ذکر بھی ہے، تمہارے ہوائی جہازوں کا ذکر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں بھی آ جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گدے، خچر وغیرہ جو ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جہاز کو تو انسان نے بنایا، گاڑی کو تو انسان نے ایجاد کیا، اسی طرح جو ہوائی جہاز ہے اس کو ایک انسان نے ایجاد کیا، تو فرمایا کہ ایجاد تو ان کو انسان نے کیا، لیکن اس جہاز کی یہ تصویر جو الہام کی وہ اللہ نے انسان کے دل کے اندر الہام کی، اس کے ساتھ جو جو چیزیں ٹچ ہونی تھی، جس کے ساتھ مل کر اس نے اڑنا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں الہام بندے کے دل میں اللہ نے کی ہیں، اور ان کو بنانے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دی ہے، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، کہ جس نے جہاز بنایا وہ دنیا کتنا ذہین ترین آدمی ہوگا، بے وقوف آدمی نے جہاز نہیں بنایا، پاگل نے نہیں بنایا، کسی عقل مند آدمی نے بنایا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے گاڑی بنائی ہے وہ بھی کتنا ذہین ترین آدمی ہوگا، جس نے ریل گاڑی بنائی ہے وہ کتنا ذہین ہوگا۔ تو یہ چیزیں الہام بندے کے دل میں اللہ نے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عقل عطا فرمائی ہے کہ تو نے کس طرح پرزوں کو آپس میں جوڑنا ہے، تو یہ ایک گاڑی تمہارے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمائے یہ تمام کی تمام چیزیں بھی جو ہے قرآن کریم کے اندر داخل ہیں، قرآن کے اندر ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں، اور قیامت تک کی جتنی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی وہ تمام کی تمام اس آیت کریمہ کے اندر زمرے میں آ جائیں گی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ ابھی تمہارا رب ایسی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔